لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني العجل بحق محمد وآله الطاهرين صلوات
بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی جب وہ اپنی روشنی دے دے، اور قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ عجیب ہے، ہم دنیا میں قسمیں چھوٹی چیزوں کی نہیں کھاتے، ہم قسمیں کبھی نہیں کہتے کہ پینسل کی قسم، کاپی کی قسم، کرسی کی قسم، ہم کہتے ہیں میرے بیٹے کے سر کی قسم، قرآن کی قسم، منبر کی قسم۔ ہم قیمتی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں بیٹا قیمتی ہے، ہماری نگاہوں میں، مسلمان کی نگاہوں میں قرآن اور منبر قیمتی ہے، مگر اتنا بڑا خدا اتنے چھوٹے سورج کی قسم کھا رہا ہے۔ سورج ہمارے لیے تو بڑا ہے، خدا کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ وہ خدا جو اتنا بڑا ہے سورج کی اور چاند کی قسمیں کھا رہا ہے، جبکہ قسم قیمتی چیز کی کھائی جاتی ہے۔ خدا کے سامنے سورج کی کیا قیمت، خدا کے سامنے چاند کی کیا قیمت۔ اگر تفسیر اہل بیت سے پوچھیں تو اہل بیت نے ہمیں بتلایا والشمس وضحاها کا مطلب کیا ہے، والقمر اذا تلاها کا مطلب کیا ہے۔ قسم سورج کی جب وہ اپنی روشنی دے دے، قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، اس کا مطلب یہ ہے قسم مصطفیٰ کی جب وہ دنیا کو روشن کر دے، قسم مرتضیٰ کی جب مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ ان ہستیوں کا خدا قسم کھا رہا ہے۔ قرآن کی ساری قسمیں ایسی طرح ہیں۔ کسی ٹاپک پر اگر گفتگو ہو تو شاید اشروں کی ضرورت ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں خدا نے قسم کھائی اور ان قسم کی معنی کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا انا شمس و علی قمر، میں سورج ہوں تو علی چاند ہے۔ اپنے آپ کو رسول اللہ نے سورج کہا اور علی کو چاند سے تشبیہ دی۔ دیکھیے سورج میں کبھی اختلافات نہیں ہوتے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ پہلی کا سورج ہے، یہ دوسری کا سورج ہے، یہ تیسری کا سورج ہے۔ اختلاف تب پیش آتے ہیں جب چاند آتا ہے، اختلافات، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے پہلی کا چاند، کوئی کہتا ہے دوسری کا چاند، کوئی کہتا ہے تیسری کا چاند، مگر آواز آتی ہے خاموش ہو جا۔ اختلاف تب ختم ہوں گے جب 14ویں کا چاند آ جائے۔ جب 14ویں کا چاند آئے گا تب پتہ چل جائے گا کون غلط تھا اور کون صحیح تھا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے۔ توجہ تو ہے عزیزان محترم، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے۔ خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام یہ ہے خدا ان کی قسمیں کھا رہا ہے۔ تبھی تو قرآن میں خدا نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچنے کے لیے ان ہستیوں کا وسیلہ مانگو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، ان کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں ارے خدا تو کہہ رہا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، تو اتنا لمبا روٹ کیوں اختیار کرنا کہ کسی اور ہستی سے کہو اور وہ ہستی جا کے خدا سے تمہارے لیے طلب کرے یا شفاعت کرے یا وسیلہ بنے، ڈائریکٹ خدا سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟
ہم کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، خدا کی بارگاہ میں اکیلے چلے آئے، ہم گداؤں کے گدا وہ امیروں کا امیر، ہم ضعیف و حقیر وہ خدا کبیر، ہم بندگان ذلیل وہ رب جلیل، ہم سراپا نیاز وہ بالکل بے نیاز، ہم کشکول گدا ہیں وہ دست عطا ہے، ہم اپنی حقارت کے باوجود اس خدا کبیر سے کیسے مانگے؟ اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں پنجتن کا اہل بیت کا وسیلہ درکار ہوتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں خیرات علم بخشش محشر متاع خلد، خیرات علم بخشش محشر متاع خلد، ملتی ہے بے دریغ یہ حسن نصیب ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے۔ اگر کچھ لینا ہے تو وہ علی کے در سے لو، یہ در خدا تک تمہیں پہنچا دے گا۔ رسول اللہ سے پوچھیں، کتابیں مروج الذہب ہیں، اہل تسنن کی کتاب ہیں، کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس دعا مانگنے کے لیے آتا تھا، یا رسول اللہ میری پریشانی ہے دعا کر دیجئے، رسول اللہ کی دعا کا انداز یہی تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، خدایا اس بیمار پر رحم فرما علی کے صدقے۔ رسول اللہ کا انداز، رسول سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی رسول سے اوپر نہیں، مگر رسول بھی علی کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں خدایا میرے صدقے میں اسے شفا دے دے، مگر نہیں، علی کا نام لیا۔ اب کچھ دربار نبی میں بیٹھنے والے ایسے تھے جو منافقین سے، آپ دیکھیے منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کافروں کے لیے سورہ کون سا ہے؟ بچے بچے کو یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ بچے بچے کو سورہ یاد ہے، 4-5 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے، مگر کافرون کے علاوہ منافقون کا جو سورہ ہے اتنا بڑا ہے، اور ہر قرآن کی سورہ میں منافقون کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں اتنا چھوٹے سائز کا سورہ اور منافقوں کے بارے میں اتنے بڑے سائز کا سورہ بتا رہا ہے منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب یہ منافق بیٹھے رہتے تھے، انہوں نے کہا یار کیا ماجرا ہے، ہم جب بھی آتے ہیں بیمار آیا کوئی پریشان حال آیا علی کا نام لیا جاتا ہے، ہمارا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان میں سے ایک نے کہا جو لمبے والے تھے، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک دن ہمارا نام بھی آ ہی جائے گا دیکھنا۔ اب کیا کہنا اللہ کی قانون کائنات کا، کچھ ہی دن کے بعد مولا علی بیمار ہو گئے، آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اور اتفاقاً دربار علیم دربار نبی میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بیٹھا نہیں تھا، یا نبی تھے یا علی تھے یا دو منافق تھے۔ اب ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، وہ موقع آ گیا جس کے ہم منتظر تھے، اب یا تو تیرا نام آنا ہے یا میرا نام آنا ہے۔ علی تو خود بیمار ہیں، علی کا نام آ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ رسالت کے ہاتھ اٹھے، کرم کے ہاتھ اٹھے، عزت کے ہاتھ اٹھے، رفعت کے ہاتھ اٹھے، رحمت کے ہاتھ اٹھے، شرافت کے ہاتھ اٹھے، طہارت کے ہاتھ اٹھے، دیانت کے ہاتھ اٹھے۔ ایک مرتبہ فرشتے ہنسنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، انبیاء سننے کو آ رہے ہیں، رسول اللہ کچھ کہنے کو جا رہے ہیں، خدائی انتظار میں ہے، رسالت ارادہ گفتار میں ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ بلند ہوئے، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں، علی پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ جیسے انہوں نے یہ سنا، ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق زبان پہ جاری ہو گیا، کہا یا علی یا رسول اللہ، کوئی اور آتا ہے تب بھی علی کا نام، ابھی علی خود آئیں تب بھی علی کا نام۔ رسول اللہ نے جیسے یہ دیکھا، ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، کہا تم علی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں نبیوں کا نبی، احمد مرسل، میں محمد ابن عبداللہ، جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تب بھی علی کا نام لے کے دعا مانگتا ہوں۔ یہ مقام ہے علی کا، رسول اللہ بھی دعا مانگے علی کے وسیلے سے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آپ نے تو ایک دلیل یہاں سے سنی کہ
قرآن مجید کی ایک آیت کی دلیل بھی سنتے چلے جائیے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے یہ حدیث اور تاریخی کتاب کی ایک دلیل آپ نے سنی۔ قرآن میں جب خدا نے حضرت جبریل کو بھیجا بی بی مریم کے پاس، کہتے ہیں نا ڈائریکٹ مانگ لو، لمبا روٹ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ اب سنیے ان کو جواب کہ لمبا روٹ کا مطلب کیا ہے۔ کہا کہ حضرت مریم کے پاس جبریل آئے، قرآن نے کہا فَتَمَثَّلَ لَهُ بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل ایک بشر کی صورت میں آئے، ایک جوان انسان کی صورت، اور بی بی مریم اس کمرے میں رہتی تھی جہاں مرد کا آنا منع تھا۔ حضرت زکریا نے پابندی لگائی ہوئی تھی، اب عبادت خانہ تھا مگر الگ سے حجرہ تھا۔ اب جیسے جبریل آیا، بی بی مریم نے انسان کی شکل میں جب جبریل کو دیکھا گھبرا گئی، کہا اعوذ باللہ، خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے مجھ سے دور ہو جاؤ، کمرے سے نکل جاؤ۔ بی بی مریم کی جب پریشانی جبریل نے دیکھی، جبریل نے کہا پریشان نہ ہونا، انما انا رسول ربکی، میں کوئی انسان نہیں، انسان کی شکل و صورت میں ہوں مگر اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بتانے آیا ہوں خدا آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، خدا ڈائریکٹ مریم کو بتا سکتا تھا کہ تمہیں ہم بچہ دینے والے، خدا نے اتنا لمبا روٹ کیوں اختیار کیا؟ خدا نے جبریل کو کہا، جبریل لے کر زمین پہ آئے، حضرت مریم نے جبریل کو دیکھا، جبریل کو دیکھ کر پریشان ہوئی، انہوں نے تسلی دی بھائی میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ پھر جا کر ان کو تسلی ہوئی، کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا خدا نے اپنے اور جبریل کے درمیان، اپنے اور حضرت مریم کے درمیان جبریل کو وسیلہ ٹھہرایا ہے۔ یہاں جبریل وسیلہ بنے ہیں، ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں جو جبریل کے بھی استاد ہیں۔ ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں جن کے در پہ جبریل نوکری کرتا ہے۔ فرشتوں کا جہاں بھی دوستو سلطان جاتا ہے، فرشتوں کا جہاں بھی دوستو سلطان جاتا ہے، حوالے سے علی کے ہر کوئی پہچان جاتا ہے۔ فرشتوں کا جہاں بھی دوستو سلطان جاتا ہے، حوالے سے علی کے ہر کوئی پہچان جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کام کی منظوری درکار ہوتی ہے، علی کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ مان جاتا ہے۔ اگر سنا کریں گے گزرتی پئیے میں خوش نصیبہ، میں دعا گھننا نہ قبلہ صاحب تو میں کہے نال کوئی لالچ نہیں، میں نے دو بیٹے بسم اللہ پتر کوئی نہیں، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک الہیہ الہیہ علی ولی دی سنا کریں گے گزرتی پئیے میں خوش نصیبہ، نہ قیدہ ڈرے نہ قیدہ خوف میں غیر کیتے نجر رکیبہ، اے ناز میں کو میں جعفریاں کدائی نہیں آکھا جو میں غریبہ، علی سمندر سخافتہ داتے ہوتے ساحل کے میں قریبہ۔ کیا کہنا، شعر حدیث کے مطابق تھا ماشاءاللہ۔ کسی دن موقع ملا اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ اب آئیے ان جوابات کی طرف۔ اچھا سوال کیا تھا کل یعنی پرسوں کا سوال کیا تھا جی؟ سورہ احزاب آیت نمبر 72 72، جس میں امانت اللہ نے فرشتوں کو دی اور پہاڑوں کو دی، پہاڑوں نے لینے سے انکار کیا، آسمان نے لینے سے انکار کیا، زمین نے بھی لینے سے انکار کیا۔ اچھا اب دیکھتے ہیں آج کے خوش نصیب ونر ہیں کون۔ چند افراد ہیں، یہ گفٹ بعد میں ہم سے لے سکتے ہیں۔ علی حیدری صاحب ہیں، نقی عباس صاحب ہیں، محمد رافع حسین ہیں اور مہر صالح ہیں، اور اسی طرح محمد یوسف جو ہیں صادق گائر جو ہے وہ، یہ تقریباً یہ 4-5 ہمارے ونرز ہیں۔ ان کے پیپرز آپ رکھ لیں تو یہ گفٹ لے سکتے ہیں۔ گفٹ انشاءاللہ وہ ہے حرز امام جواد، جو بہت قیمتی حرز ہے۔ لوگ تعویذوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ ادھر تعویذ ادھر، لوگ ڈرا دیتے ہیں تعویذوں والے کہ بھائی تم پتہ نہیں تم پہ جادو ہو چکا ہے، تم کل پتہ نہیں کاکروچ بن جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے، کل تمہاری موت پکی ہے۔ پتہ نہیں کتنا بیچاروں سے لوٹ کے چلے۔ حتیٰ انگلینڈ میں بھی ایک تعویذ کا 50 پاؤنڈ لیتے ہیں، یہ پاکستانی کی پروڈکشن، ادھر پہنچتے ہیں جہاز ویزا لے کر اور واپس آتے ہیں تجوریاں پیسے کے بھر کر۔ اکثر بیچاری خواتین کو الو بناتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے، تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ بیچاری پیسے لٹا دی جاتی ہیں، وہ بچے کی تو سیفٹی ہوتی نہیں، اس کا کم از کم فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی پیسے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ تعویذوں کے ذریعے سے۔ جبکہ اہل بیت نے ہم کو 50 سے 60 تعویذ ہمارے لیے مولا چھوڑ کے گئے،
ان میں سے ایک تعویذ یہی ہے جو ونرز کو ملے گا. کون سا؟ حرز جواد. اس 60 تعویذوں میں سے ایک تعویذ ہے. یہ کون سا حرز جواد؟ حرز جواد وہ تعویذ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب مامون عباسی کی بیٹی جو تھی مولا کی زوجہ تھی جس نے مولا کو زہر دیا. مولا امام جواد امام محمد تقی کی جو بیوی تھی مامون عباسی کی بیٹی تھی. ایک دن وہ اپنے باپ کی شکایت لگانے کے لیے اپنے شوہر کی شکایت لگاتے ہوئے باپ کے پاس آئی. باپ شراب کے نشے میں مست تھا تو باپ نے جب سنا کہا ابھی جا کر میں محمد تقی کو قتل کرتا ہوں. یہ اپنے نوکر کے ساتھ جاتا ہے اندر گھر میں مولا کے, اور نوکر کہتا ہے مولا کے کمرے سے نکلا, اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا, کہہ رہا تھا میں نے محمد تقی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اگلے دن جب اس کے شراب کا نشہ ختم ہوا نوکر نے کہا پتہ ہے آپ نے کیا کر دیا؟ کہا پتہ نہیں, کل آپ نے شیعوں کے امام کو مارا ہے. آپ تو شیعوں کو دکھاتے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں, آپ نے بیٹی بھی ان کو اسی لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں, داماد بنے مولا کے, آپ نے تو کل ان کو قتل کر دیا. کہا اچھا. نوکر سے کہا ذرا جا کے دیکھ کر آؤ. نوکر جاتا ہے دیکھنے کے لیے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دیکھتا ہے دروازے پہ تو خاموشی ہے, کوئی جیسے میت ہوتی ہے سناٹا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, غلام دروازہ کھولتا ہے, غلام سے کہتا ہے مولا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا ملنا ہے. کہا آ جاؤ. دیکھتا ہے مولا وہاں پہ صبح کا وقت ہے, سفید لباس پہنا ہوا ہے مولا نے, اور مسواک کر رہے ہیں. ادھر ادھر دیکھا خون کے قطرے, کیوں کل تو اس کی تلوار سے, ابھی تک اس کی تلوار لال ہے, اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا, کوئی زمین پہ خون کا قطرہ کچھ نہیں, دیوار پہ چارپائی پہ کسی کا کپڑا کچھ نہیں. یہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ مولا نے نگاہ اٹھا کے مسکرا کے کہا تم حیران ہو رہے ہو, ہمارے پاس ایک تعویذ ہے جو ہمیں بچا دیتا ہے. اور وہ کون سا تعویذ تھا؟ وہ یہی حرز جواد کا تعویذ ہے. امام جواد کے نام سے مشہور ہے. 80 سے زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ برکت ملے گی, رزق ملے گی, کالا جادو سے بچے گا, جادو سے انسان بچے گا, میموری شارپ ہوئے گی, امتحان کے پاس ہونے میں, برکت میں, باقی لمبے 80 فائدے بتلائے گئے ہیں اس حرز کے. اور عجیب اہل بیت نے ہمیں بتلایا ہے, ہم پھر بھی ادھر ادھر تعویذ اور ٹوٹکے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ اصل تعویذ یہی اہل بیت نے بتایا. اور اصل تعویذ یہ کہ اللہ پر انسان توکل رکھے, اللہ پر یقین رکھے. اور کل کے لیے جو ایک سوال ہے, چلیے جو افراد جنہوں نے آج تک جواب نہیں دیے وہ محروم نہ ہو جائیں. سورہ رحمان آیت نمبر 46, سورہ رحمان آیت نمبر 46, جس میں کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سے ڈرے گا خدا اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اب یہ 2 جنتیں کون سی ہیں آپ نے جا کر تفسیر میں چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے وہ کون سی 2 جنتیں ہیں. آیت نمبر سورہ رحمان کی 46 میں فرمایا جو اللہ کا خوف رکھے گا اس کو یہ 2 جنتیں ملیں گی. کوشش کریں, خود ریسرچ کریں, وہ آیت اللہ گوگل سے نہ پوچھیں یا آیت اللہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی نہ پوچھیں, یہ دونوں غلط باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اور کیونکہ پرابلم یہ ہے جب آپ چیٹ جی پی ٹی یا گوگل سے پوچھتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے مسلمان بھائیوں کی تفسیریں لے کر آتے ہیں, ہماری تفسیریں سامنے نہیں آتی. اور اسی لیے مجبوری بھی آپ کی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تفسیر اہل بیت سے پوچھیں تو آپ نے خود جا کر اس سورہ رحمان کے ذیل میں جو تفسیر ہے وہ آپ نے پڑھنی ہوگی. ایک اونچی سلوات پڑھ دی محمد و آل محمد کے ساتھ. اب دیکھیے اس دور میں پریشان ہے انسان. ہم نے پرسوں ایک پریشانی کا حل بتایا تھا, سائنس کی ریسرچ سے بھی اور مولا کی حدیثوں سے بھی انسان کی پریشانی اور ٹینشن کا حل. وہ کیا تھا؟ تلاوت قرآن. بالکل صحیح ہے. ہم نے بتلایا کہ تلاوت قرآن سے انسان کا ٹینشن, انسان کی پریشانی ختم ہوتی ہے. اب آئیے آج ایک دوسری ریسرچ آپ کی خدمت میں بتاؤں. 2024-28 میں, یہ بھی پرانی ریسرچ نہیں ہے, کہا اس کا ٹاپک یہی ہے the influence of استغفار ذکر on brain wave activity. ٹائٹل یہ ہے, گوگل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کہا کہ دماغ کی ویو پر استغفر اللہ کا اثر کیا ہے. یہ جو مولوی آپ کو کہتا ہے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھو, آپ کو بزی رکھا ہوا ہے مصروفیت کے لیے, آپ کو کہہ رہا ہے یا اس کا کوئی رزلٹ بھی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے فزیکلی, یہ نہیں کہ صرف ثواب ملتا ہے. کہاں اس کا عنوان یہ آگے کہا این ای سی جی بیسڈ اسٹڈی آن اینگزائٹی مینجمنٹ. ای سی جی مشین لگا دی گئی بیماروں پر اور تسبیح پکڑا دی گئی, استغفر اللہ پڑھتے ہی رہو. اب ہم تمہارا اس پر ایفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اثر دیکھنا چاہتے ہیں. کہا ٹو ایویلویٹ دا امپیکٹ آف استغفار آن برین فنکشن,
quantitatively and impartially. This investigation employed ECG to monitor neural activity. आसाबी निज़ाम की आपकी एक्टिविटी देखने के लिए ECG मशीन लगा दी. रिजल्ट क्या निकला? This inquiry not only augmented the corpus of knowledge regarding the interplay of spirituality, but also endorses istighfar as a potentially valuable intervention for anxiety management. कहाँ जब इंसान इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है, मशीनों के ज़रिए से गोरों ने भी ये तस्लीम किया, काफ़र है मुसलमान ने उन्होंने तस्लीम किया, जब अस्तग़फ़िरुल्लाह का इंसान ज़िक्र पढ़ता है उसकी परेशानी कम होती है, अफसरदगी कम होती है, एंग्जाइटी कम होती है, टेंशन कम होता है और सुकून इंसान की ज़िंदगी में आता है. कुरान की आवाज़ आई अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब. न इज़्ज़त से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, हाँ तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से. अगर तुम खुदा को याद करोगे दिल में सुकून मिलेगा. और खुसूसन इस्तिग़फ़ार वो पावरफुल नुस्खा है जिसमें इंसान की परेशानियां दूर हो जाती हैं. वो इस्तिग़फ़ार का नुस्खा कि जब इमाम हसन मुश्तबा के ज़माने में एक शख्स था, मामून का दरबान था, उसको बच्चे नहीं होते थे. मामून ने उससे पूछा, कई इमाम हसन मुश्तबा के ज़माने में माविया का दरबान था, उसको बच्चे नहीं होते थे. मौला ने उससे पूछा, कई साल मुसलसल अल्लाह ने उसे बेटे दिए, 4-5 बेटे. माविया ने उससे पूछा कि तुम्हें तो बच्चे नहीं होते थे. कहा मेरी मुलाकात एक ज़माने में हसन इब्न अली से हुई. मैंने कहा एक करीम बादशाह मुझे कोई नुस्खा बता दे. मौला ने मुझे नुस्खा बताया, इस्तिग़फ़ार पढ़ो. और मैं रोज़ाना पढ़ता था, यहाँ तक कि 700 मरतबा, रिवायत में फ़िगर 700 का भी है, कि पढ़ता रहा इस्तिग़फ़ार. अल्लाह ने मुझे औलाद कसरत से अता की. माविया ने पूछा, क्या तुमने इमाम हसन से पूछा उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? कहा नहीं, अगली दफ़ा मिलूँगा पूछ लूँगा. अगली दफ़ा जब इमाम हसन मुश्तबा से मिला, पूछा मौला आपने इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया, माशाअल्लाह से औलाद तो मिल गई, 4-5 साल मुसलसल मुझे औलाद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नरीना अल्लाह ने अता की. मगर मौला राज क्या था जिस इस्तिग़फ़ार में? अब मौला ने कुरान मजीद की आयत पढ़ के बतलाई. वारिस कुरान ने, नातिक़ कुरान ने कुरान से जवाब दिया. क्या कहा? इस्तग़फ़िरू, इस्तिग़फ़ार करो, युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम इस्तिग़फ़ार करोगे खुदा तुम्हें औलाद भी बहुत देगा और दौलत भी बहुत अता करेगा. ये इस्तिग़फ़ार के असरात हैं. आग़ाए शाह आबादी, इमाम खुमैनी के उस्ताद के बेटे, यानी बड़े शाह आबादी के बेटे, उनके पीछे हमने भी नमाज़ पढ़ी है. कोई 15 साल पहले उनका इंतकाल हुआ. हमारे कुम में, मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे वहाँ नमाज़ पढ़ाते थे. वो कहते हैं मैंने जिसको नमाज इस्तिग़फ़ार का नुस्खा सिखाया है, अगले साल वो गोद में बेटा या बेटी लेकर आता है कि क़िबला इसके कान में अजान पढ़ दीजिए. आग़ाए काशानी जो ख़ुद एक बड़े आलिम दीन हैं, एक ईरानी ख़तीब हैं, कहते हैं मैं हरम इमाम रज़ा में गया, मैंने एक शख्स को देखा जो हिंदुस्तान का आलिम दीन था. इसने मुझसे कहा कि आप वही नमाज इस्तिग़फ़ार वाले? मैंने कहा हाँ. तो कहा कि आपकी नमाज इस्तिग़फ़ार से मेरी ज़िंदगी बदल गई. नमाज 5 मिनट की थी. कहा क्या, कैसे ज़िंदगी बदली? कहा मैं गरीब तालिब इल्म था, मैंने जब से ये नमाज शुरू की अल्लाह ने मुझे बहुत पैसे दिए, मैं अभी 2 घर हिंदुस्तान में ख़रीद चुका हूँ, अब तीसरे घर की डील करने जा रहा हूँ. मैंने अपने बच्चों से कहा है वाजिब नमाज़ों के बाद नफली नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, ज़रूर ये नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ना, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं. मैं दिन में 5 मरतबा इस नमाज को पढ़ता हूँ. पढ़ना तो वैसे एक दफ़ा चाहिए, मगर फ़ायदे जो मिले हैं, नमाज इस्तिग़फ़ार को मैं 5 मरतबा पढ़ता हूँ. नमाज इस्तिग़फ़ार में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा इंसान का टाइम नहीं लगता, बहुत मुख्तसर नमाज है. और आयतुल्लाह बहजत दिन में 24 घंटे में, जबकि वो गुनाह नहीं करते थे, 24 घंटे में ज़रूर 1 मरतबा इस नमाज को पढ़ा करते थे. 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, सुन्नत क़ुर्बत इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तरीक़ा है नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ने का. अच्छा, पहली रकत में अलहम्द के बाद 1 मरतबा इन्ना अंज़लना, दूसरी रकत में भी इसी तरह अलहम्द के बाद 1 मरतबा इन्ना अंज़लना. बस जब आप खड़े हुए हैं, इन्ना अंज़लना ख़त्म करने के बाद 15 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह का जिक्र आपने पढ़ना है. और रुकू में जब गए, रुकू के जिक्र के बाद सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह के बाद आपने 10 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह का जिक्र पढ़ना है. फिर उठे
پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. پھر سجدے میں گئے, سجدے کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر اٹھے استغفر اللہ 10 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان آپ نے پڑھا. پھر سجدے میں گئے, سجدے کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھے, پھر سے آپ نے 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا. یہ ہو گئی ایک رکعت. بالکل اسی طرح دوسری رکعت ہے. یہ وہ نماز ہے جس میں 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا, مگر دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور یہ وہ نماز ہے جس سے برکتیں انسان کی زندگی میں آئے گی. اب دیکھیے اہل بیت نے ہمیں بہت سے نسخے بتائے ہیں, اہل بیت نے ہمیں ہر مشکل کا حل بتایا ہے, مگر شرط اول یہ ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ آئیں. معرفت امام زمانہ. اگر امام زمانہ کی معرفت آپ کو چاہیے, کیسے ملے گی؟ اپنے ہر کام میں مولا کا حصہ رکھیں. ایک جوان تھا, کہنے لگا قبلہ میں انشاءاللہ شادی کروں گا, مولا کا ظہور قریب ہو جائے گا. ہنس کے ہم نے کہا تمہاری شادی سے مولا کے ظہور کا کیا تعلق؟ تم شادی کرو, 2 کرو, 4 کرو, مولا کے ظہور سے کیا تعلق؟ کہا قبلہ آپ ہی تو کہتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے, ہر گناہ مولا کے ظہور کے ڈیلے کا سبب بنتا ہے. جب میں شادی کروں گا کم گناہ کروں گا, جب کم گناہ کروں گا ظہور مولا کچھ قریب ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے یہ کون جوان ہے جس نے اپنی شادی میں بھی امام زمانہ کا حصہ رکھا ہے. ہماری شادیوں میں کیا امام زمانہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری خوشیوں میں, ہمارے غم میں تو معصوم کا حصہ ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, مولا کے در پہ آئے. غریب ہو گئے, مولا کے در پہ آئے. پریشانی آ گئی, برا نہیں ہے. خود 8ویں امام کہتے ہیں, 8ویں امام کہتے ہیں جب تمہارے سر پہ مصیبتیں ٹوٹ پڑے تو ہم اہل بیت کے پاس آ جانا. جب مصیبتیں, یہاں تک مولا نے گنہگار کو بھی نہیں کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ. جب شخص شرابی تھا, شراب پی ہوئی تھی, ایک مرتبہ دیکھا امام معصوم آ رہے ہیں, فوراً امام جعفر صادق سے اس نے منہ پھیر دیا کہ مولا مجھے نہ دیکھ لے, میں شراب کے نشے میں مست ہوں. اس وقت مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا اے مومن جتنے بھی گناہ ہو جائیں مگر ہم اہل بیت سے کبھی منہ نہ پھیرنا, کیونکہ تمہاری بخشش کا دروازہ ہم ہیں. تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو بخشش کہاں سے ہوگی؟ اہل بیت کہتے ہیں ہر موقع پر ہمارے در پہ آؤ. اب مگر کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے جوان ہے, گناہ سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے, والدین اس کی شادی نہیں کراتے. والدین کہتے ہیں ڈگری کر لے بیٹا, جاب لے لے, یہ لے لے. جب بچہ کہتا ہے اماں مجھے کھانا دو, تو ماں کہتی ہے ڈگری لے کر آؤ, ماں کہتی ہے جاب لے کر آؤ. نہیں, کھانا ہے, پیٹ کی ضرورت اس کی پوری کر دیتے ہیں. جب پیٹ کی ضرورت پوری کرتے ہیں, مگر جب اس کی جذبات کی ضرورت آتی ہے اس کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں. یہ گناہ ہے والدین کے سر پر. کیونکہ فرمایا والدین سے کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کی ٹائم پہ کیوں نہیں شادی کراتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا بچہ پاک ہے, گناہ نہیں کرنے والا, اچھا ہے, نیک ہے. ارے آپ کا بچہ زیادہ بزرگ ہے یا حضرت یوسف زیادہ بڑے تھے؟ حضرت یوسف کو 7 کمروں سے زلیخا نے گزارا, جہاں برہنہ تصویریں لگی ہوئی تھی, جو تصویریں بچہ تو صبح شام موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آخری کمرے میں خود زلیخا تھی. قرآن کے جملے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, زلیخا نے 7 دروازوں کو لوک کیا اور آخری کمرے میں خود بیٹھی تھی اور کہنے لگی ہائی تلک میری طرف آ جا. زلیخا کو جب یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ نہیں, میں گناہ نہیں کر سکتا, یوسف نے دیکھا زلیخا اپنے بت کے چہرے پر کپڑا ڈال رہی تھی. یوسف نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نہیں چاہتی میرا بت مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے. یوسف نے کہا تیرا بت کپڑے سے چھپ جاتا ہے, میرا خدا مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تیرے خدا اور میرے خدا میں فرق ہے. کہا مجھے گناہ نہیں کرنا. کہا ٹھیک ہے, میں چلاؤں گی کہ تو میری ریپ کر رہا تھا, میری عزت لوٹ رہا تھا. گناہ بھی نہیں اور تکلیف بھی. یوسف پریشان. ایک طرف سے یوسف جوان ہے, یوسف نے شادی نہیں کی, جوانی کے جذبات ہیں, سامنے زلیخا ہے, خوبصورت ہے, گناہ مہیا ہے, گناہ تیار ہے. کیونکہ قیامت کے دن آواز آئی کہ ایک جوان کو لایا جائے گا, خوبصورت جوان. خدا پوچھے گا تم نے کیوں گناہ کیے؟ کہے گا میں خوبصورت تھا, میرے پیچھے لوگ تھے, میں نے زنا کر لیا. اس وقت قیامت کے میدان میں یوسف کو لایا جائے گا, تو خوبصورت تھا یا یوسف خوبصورت تھا؟
تیری سچویشن یوسف کے طرح تھی کہ 7 دروازے بند، یا تو نے کوشش کی ہے جا کے گناہ کو ڈھونڈنے کی؟ پھر خوبصورت لڑکی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نے کیوں گناہ کیا؟ وہ بھی وہی بہانے کرے گی، ماحول برا تھا، میں خوبصورت تھی، فلاں تھی فلاں تھی۔ ایک مرتبہ مریم کو لایا جائے گا، مریم بھی جوان تھی، خوبصورت تھی، مگر اس نے اپنے دامن کو خدا کے لیے پاک رکھا تھا۔ اب دیکھیے، تبھی تو مولا فرماتے ہیں حضرت یوسف گناہ میں کیوں نہیں گرے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا۔ یوسف نے نگاہ اٹھا کے نامحرم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں شتان بین العملین، کتنا فرق ہے ان 2 عملوں کے درمیان۔ ایک عمل جس کی لذت تو 5 منٹ کی ختم ہو جاتی ہے مگر اس کی تکلیف رہ جاتی ہے، ایک وہ عمل جس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لذت رہ جاتی ہے۔ ابھی آپ اپنے گھر میں لیٹ سکتے تھے مگر اٹھ کے آئے، یہاں مٹی پہ بیٹھ گئے، یہاں تکلیف برداشت کی، ابھی تو تکلیف لگ رہی ہے، گرمی ہے، تکلیف لگ رہی ہے، مگر قبر میں جب بچے، جب اولاد دفناؤ کے چلی جائے گی، یہ تکلیف لذت میں بدل جائے گی۔ اس وقت یہ تکلیف نہیں رہے گی۔ اسی لیے مولا نے فرمایا 5 منٹ کی لذت ہے، اسے قربان کر دو تاکہ خدا تمہیں معنوی لذت عطا فرمائے۔ اسلام کی بیس ہی قربانی پر ہے، بیس ہی اپنے نفس کو مارنے پر ہے۔ اسلام کی باتوں کو اگر میں لکھنے بتاؤں تو لاکھوں کتابیں ہو جائیں گی، لاکھوں کتابیں، درجنوں کتابیں ہو جائیں گی، مگر اسلام کی خوبصورتی ہے اس کو اگر میں چھوٹا کروں، آپ اس کو ایک ناخن کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ باتیں جو درجنوں کتابوں میں آتی ہیں اس کو چھوٹا کریں تو ایک ناخن کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قتل نفس۔ اے مومن، جو کمانا چاہتا ہے اپنی خواہشات کو آقا کی رضا میں قربان کر دے۔ یہ قتل نفس یعنی اپنے نفس کا، اپنی شہوت کا قتل، اپنی نفس کا قتل۔ اب یوسف نے کہا کیا کروں؟ ایک طرف گناہ ہے اور وہ بھی ایسا گناہ نہیں کرتا تو تہمت مجھے عزت لوٹنے کی لگتی ہے۔ ہوا بھی ہے، یوسف آخر جیل میں گئے، مگر یوسف نے کہا مجھے گناہ پسند نہیں۔ بند دروازوں کی طرف یوسف دوڑے، جیسے یوسف پہنچتے پہلا دروازہ کھل جاتا، دوسرے دروازے پر پہنچتے دوسرا دروازہ کھل جاتا۔ اے مومن، اے مومنہ، اے جوان، یوسف کے واقعے نے تمہیں درس یہ دیا ہے دنیا میں کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی سختی ہو، کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت پر امید رکھنا۔ پریشانیاں کتنی بھی ہوں، تم بند دروازوں کی طرف دوڑو، خدا انہیں کھولتا چلا جائے گا، تم امید کے ساتھ جاؤ۔ اب والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاک ہے۔ یوسف نے اس وقت کیا کہا؟ نبی یوسف نے کہا لولا ان رأوا برہان ربہ، اگر یوسف معصوم نہ ہوتے تو یوسف بھی گناہ کر دیتے۔ ہمارا بچہ تو معصوم نہیں ہے، ہمارے بچے کو ہم نے اس معاشرے میں چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے قیامت کے دن ان نیک والدین کو لایا جائے گا، خدا کا حکم ملے گا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ خود نیک تھے مگر اس کے بچے کی انہوں نے وقت پر شادی نہیں کرائی، خود نماز شب پڑھتا تھا، بیٹا نامحرم سے بات کرتا تھا، خود پردے میں تھی، بیٹی نامحرم کے سامنے بے پردہ تھی۔ یہ تمام گناہ والدین، یعنی جتنے گناہ بچے نے، بیٹی نے کیے اور والدین شادی کرا سکتے تھے انہوں نے نہیں کرائے، تو اب اس تمام گناہوں کی ایک کاپی والدین کے اعمال نامے میں بھی آ جائے گی۔ وہ کہے گا میں نے کبھی نامحرم سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، تو نے نہیں، تیرے بیٹے نے ملایا، اس کا عذاب تمہیں ہوگا۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہاں مگر یہاں تمہاری ذمہ داری تھی بیٹے کی شادی کرانا، بیٹی کی شادی کرانا، تم نے نہیں کرائی، اس کا گناہ تم پر ہے۔ خاتون لڑکی فون کرتی ہے مولانا کو، مولانا آپ سنائیں، آپ اچھے میچ میکنگ کرتے ہیں، شادیاں کراتے ہیں، میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لیں۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ کہا مولانا میری عمر 35 سال ہے۔ کہا بیٹی 35 سال، میرے پاس رشتے 22 سال 25 سال 24 سال میکزیمم 30 سال کے رشتے ہیں۔ بیٹی تم جب 18 کی تھی کہاں تھی، 20 کی تھی کہاں تھی، 24 کی تھی کہاں تھی؟ لڑکی فون پہ رونے لگی، کہنے لگی خدا لعنت کرے میرے ماں باپ کو، خدا برباد کرے میرے ماں باپ کو۔ کہا کیا بات کر رہی ہو بیٹی؟ کہا قبلہ
میں نے میٹرک کے امتحان دیے، ماں باپ نے جب رزلٹ دیکھے، واہ واہ کیا نمبر تم نے لیے، تم تو بہت اچھا پڑھ سکتی ہو، مجھے کہا اور پڑھو، میں نے بی اے کر دی، کہا بہت اچھا پڑھ رہی ہو، اب اور پڑھو، اب بی اے ختم ہوئی، رشتے آتے میٹرک کے، کہا نہیں بی اے والے کو بی اے والی کا رشتہ ہونا چاہیے، ایسے اچھا نہیں، اب میں نے ایم اے کر لی، اب ایم اے والے رشتے تو اور مشکل آ رہے ہیں، مگر والدین مجھے کہہ رہے ہیں واہ واہ تمہاری اور جاب لگے گی، یہاں تک میرے پی ایچ ڈی بھی کرا دی، اب پی ایچ ڈی والا رشتہ کہاں سے ملے گا، اب جو رشتہ آتا ریجیکٹ کرتے 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 میری عمر گزرتی چلی گئی، میں 35 سال کی ہو گئی ہوں، ہر نماز کے بعد اپنی ماں باپ کو بد دعا کر رہی ہوتی، یہ ان کا قصور تھا، میں تو بچی تھی، مجھے لگا دیا اسی تعلیم میں کہ تعلیم ہے، علم ہے، بڑا پیسہ ہوگا، میری زندگی تباہ ہو گئی، کہاں کہ بے ای ذنب قتلت، کہ کس جرم میں ان بیٹیوں کو تم نے دفنایا، انہوں نے بیٹیوں کے جسم کو دفنایا، انہوں نے بیٹیوں کے جذبات کو دفنایا، کسی کی بیٹی سیف نہیں، رسول اللہ نے فرمایا باکرہ عورت لڑکیوں کی مثال، کنواری لڑکیوں کی مثال اس پھل کی طرح ہے جو درخت پہ تیار ہے، اگر اس پھل کو نہیں توڑو گے تو درخت آسمان کی سورج کی گرمی اسے تباہ کر دے گی، گرم ہوا اسے تباہ کر دے گی، پھر سچے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی بیٹیوں کی وقت پر شادی نہیں کرائی، معاشرے میں بے راہ روی آ جائے گی، معاشرے میں زنا پھیل جائے گا، اور رسول نے دلیل بھی بتلائی، رسول نے فرمایا کیونکہ تمہاری بیٹیاں انسان ہیں، انسان میں اللہ نے جذبات رکھے ہوئے ہیں، اگر تم وقت پہ شادی نہیں کراؤ گے یہی ہوگا، اس بد دور میں، بے راہ روی کے دور میں، طوفان بدتمیزی کے دور میں کسی کی بیٹی سیف نہیں، نہ سید کی بیٹی محفوظ ہے، نہ غیر سید کی بیٹی محفوظ ہے، نہ عالم دین کی بیٹی محفوظ ہے، نہ غیر عالم دین کی محفوظ ہے، نہ نمازی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ شرابی کی بیٹی محفوظ ہے، کیونکہ دور اتنا برا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، روابط اتنے آسان، کانٹیکٹس ریلیشن اتنا آسان ہو چکا ہے، گناہ کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں، گھر میں گناہ تیار موجود ہے، اس دور میں بھی اگر والدین ہوش کے ناخن نہ پکڑیں، یقین جانیے انہوں نے اپنی بچوں کا فیوچر بھی تباہ کیا، اپنا بھی، اپنی آخرت بھی تباہ کر دیا ہے، اور یقین جانیے یہ فرض اہل بیت نے ہمیں کیا، ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر چاہتے ہو اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو 2 چیزیں دے دو، سکھاؤ، ایک نماز کو وقت پہ ادا کرنا اپنے بچوں کو سکھا دو، اور دوسرا شادی، کیونکہ نماز کیا ہے، نماز انہیں حرام اور شہوت اور زنا سے روکے گی، شادی ان کے عادے دین کی حفاظت کر دے گی، یہ 2 چیزیں اگر آپ بچوں کے ان 2 مسئلوں کا حل اگر والدین کر دیں اور بچے بھی خود کوشش کریں، یقین جانیے انہوں نے ان کی آخرت کو گارنٹی کر دیا ہے۔ ایک عالم دین کہتا ہے، ایک طالب علم کا واقعہ ہے، کہتا ہے میں ایران میں اپنے باپ سے کہا کہ بابا میری شادی وہاں طے ہے، جائیں رشتہ مانگ لیجیے، بیٹا تو طالب علم تو میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ کہیں گے کرتا کیا، ہم کہیں گے طالب علم ہے، طالب علم یہ کیا، اس کو تو پیسے ہی نہیں ہوتے، لوگ افسوس کے مولا کی فیلڈ میں اکثر لوگ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ اپنے بچے کو مولانا بنائیے، لوگ کہتے ہیں قبلہ وہ کھائے گا کیا اگر مولوی بن جائے، اس کا کچن کیسے چلے گا۔ والد محترم کہتے ہیں کہ اگر کسی والد کو، حتیٰ کبھی کبھار بچے ماں باپ سے کہتے ہیں مجھے طالب علم بننا ہے، اسے بچے کو مار کے کہتے ہیں پاگل ہوئے ہو، فیوچر تباہ کرنا ہے، علماء کہتے ہیں اگر آپ کا بچہ آپ سے کہے مجھے طالب علم بننا ہے، مسجد میں جا کے سجدہ شکر ادا کرو کہ میرا بیٹا امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا۔ عجیب ہے، تو اب لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ سمجھتے ہیں بچہ بیچارہ بھوک مرے گا۔ والد محترم اکثر یہ حدیث پڑھتے ہیں، جو لوگ طالب علم بننے چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث تم نے بچپنے سے سنی ہے، ہر بندے نے سنی ہے کہ مزدور کی کمائی اور اس کی مزدوری جو ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ ہاں بالکل سنیے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، سچے رسول نے کہا ہے۔ ہاں بالکل، کیا رسول خود اس حدیث پہ عمل کرتے ہوں گے؟ بالکل عمل کرتے ہیں، رسول نے جب کہا ہے رسول بھی خود عمل کرتے ہوں۔ اب اگر کوئی امام زمانہ کا علم اٹھا کر مولا کی مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کیا امام زمانہ اسے بھوکا چھوڑیں گے؟ کیا امام زمانہ اسے عطا نہیں کریں گے؟ مولا کی راہ میں نکلا ہے، ضرور مولا کوئی رستہ بنا دیں گے۔ اب افسوس کہ ہمارا ٹرینڈ اس طرف نہیں ہے، بچے کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، یہ بناؤ، لوئر بناؤ، مگر جب دین کی بات آتی ہے اس وقت ہم اپنے بچے کو نہیں بھیجتے۔ یہ فخر ہے اگر آپ کے گھر سے ایک بچہ عالم دین بنے، یہ امام زمانہ کا سپاہی جیسا بھی بنے۔ اب اس طالب علم نے کہا کہ باپ سے کہا آپ جائیے میرے لیے رشتہ مانگ لیں۔
کہا بیٹا چھوڑو یار، پیسے ویسے ہمارے پاس ہے نہیں، شادی کا فنکشن بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اس نے کہا بابا میں قم میں رہتا ہوں، آپ کو بتا دوں کہ ایک بندہ ہے جس نے مجھے گارنٹی دے دی ہے کہ تم شادی کا بندوبست کرو اور ہم تمہاری شادی کا خرچہ اٹھا دیں گے۔ کہا سچی؟ کہا بالکل۔ اس نے کہا پکی بات؟ کہا 100% پکی بات۔ انہوں نے کہا ہو جائے گی شادی، ضرور تم شادی کرو، خرچہ میں دوں گا۔ بہت خوش ہو گیا باپ نے کہا کل جاتا ہوں تمہارا رشتہ لینے۔ جلدی سے گئے ادھر، ہمارا بچہ ہے، طالب علم ہے، قم میں پڑھتا ہے، ہاں ہم دے دیں گے، رشتہ طے ہو گیا، کھانا وغیرہ یہ وہ وغیرہ۔ اب ولیمے پہ دسترخوان پہ باپ بیٹے بیٹھے ہوئے۔ بیٹے نے کہا بیٹا، باپ نے پوچھا ماشاءاللہ بیٹا تم نے تو کسی کو ڈھونڈ لیا قم سے، ہم تو تمہارے لیے نہیں کر پائے، میں تو غریب باپ ہوں۔ بیٹا یہ بتاؤ تھا کون بندہ جس نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارا خرچہ اٹھا لوں گا؟ کہا بابا وہ تو خدا تھا جس نے قرآن میں کہا ہے کہ ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے یہ نہیں کہا نماز پڑھو گے میں تمہیں غنی بناؤں گا، یہ نہیں کہا روزہ رکھو گے میں تمہیں غنی بناؤں گا، یہ نہیں کہا حج پہ جاؤ گے میں تمہیں غنی بناؤں گا، بلکہ اس قرآن میں خدا نے کہا اگر تم شادی کرو گے میں غنی خدا تمہیں بھی غنی بنا دوں گا۔ جیسے میں نے باپ سے یہ کہا، باپ کے نوالا گلے میں پھنس گیا، پریشان ہونے لگا۔ اس کا مطلب ہے بیٹا کوئی نہیں تھا؟ کہا سچ بابا کوئی نہیں تھا۔ باپ کا رنگ بدل گیا، پریشان کہ یہ میرا بچہ، میرے پاس خرچہ کہاں سے آئے گا؟ باپ کو تسلی دینے کے لیے بیٹے نے کہا بابا اگر کوئی ہندو کافر مجھے کہتا آپ کو پیسے دوں گا، آپ کو یقین ہو جاتا یہاں عالمین کے پالنے والے نے مجھے گارنٹی دیا ہے، اور آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہے۔ ایک کافر یہودی آ کر گارنٹی دے دے ہمیں یقین ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی گارنٹی پر کیوں یقین نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر صحیح معنی میں توکل آ جائے جوانوں کو گناہوں سے بچا دیں گے، اور یہ والدین کا فرض ہے کہ توکل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور اہل بیت حسین ابن علی نے بھی کربلاؤں میں توکل کا بہت بڑا درس دیا ہے۔ حسین نے سب قربان کر دیا، سب قربان کرنے کے بعد خدا سے کیا کہا؟ رضن برضاک و تسلیما بامرک، مالک تیری رضا پہ حسین راضی ہے۔ عزیزو ایک سید مرتضیٰ نامی شخص ہے، اس کا واقعہ ہے 700 سال پرانا، کہ اس کے خواب میں بی بی سکینہ آتی ہیں، کہتی ہیں سید میری قبر میں پانی بھر گیا ہے، آ کے میری قبر کی مرمت کر دو۔ سید سمجھتا ہے آج ہی بی بی کے مصائب سن کے آیا ہوں، شاید میرا تخیل ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتا اس خواب کا۔ اگلے دن پھر سے وہی خواب دیکھتا ہے، پھر تیسرے دن پھر سے وہی خواب دیکھتا ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے خواب سچا ہے، حاکم سے اجازت لیتا ہے کہ مجھے قبر کے کھودنے کی اجازت دے دو۔ حاکم اسے اجازت دیتا ہے۔ اب روایت کہتی ہے اس کی 3 بیٹیاں تھیں، یہ اب تینوں بیٹیوں کو اس حجرے میں لاتا ہے جہاں بی بی سکینہ کی قبر ہے، اور اس قبر کے دروازے کو لاک کرتا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آئے۔ بیٹیوں سے کہتا ہے بیٹیوں میں سید ہوں، اگرچہ میں سید ہوں مگر میں حسین کی بیٹی کو دیکھ نہیں سکتا، میں قبر کھودوں گا تم لاش اٹھا لینا۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ یہ قبر کھودتا ہے، اور جب لحد وہ پتھر ہے جو جنازے کے اوپر رکھا جاتا ہے، لحد کے پتھر پہ پہنچتا ہے، پتھر اٹھا کے ہٹ جاتا ہے، بیٹیوں سے پوچھتا ہے بیٹیوں کیا دیکھ رہی ہو؟ بیٹی دیکھتی رہتی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے۔ پوچھتا ہے بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ بیٹی عجیب سوال کرتی ہے، کہتی ہے بابا مسلمانوں کا جنازہ تو کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، بابا ہمارے گاؤں میں غریب سے غریب مر جائے گاؤں والے پیسے جمع کر کے بھی اس کے لیے کفن لے لیتے، بابا اس بچی کا کفن کیوں نہیں ہے؟ کہا ہاں سجاد نے کہا تھا شام والوں سے اسے کفن دے دو، مگر کسی نے کفن نہیں دیا۔
اب رونا ہے تو اس جملے پہ رونا، بابا اس بچی کو یہاں کیوں دفنایا؟ جنازے تو قبرستان میں دفنائے جاتے ہیں، سنو گے؟ باپ نے کہا ہاں، سجاد نے پیغام بھیجا تھا، قبرستان والوں کو کہا تھا ہمارے گھر ایک بچی کی میت ہو گئی ہے، اسے قبرستان میں دفنانا ہے۔ جانتے ہو قبرستان والوں نے یہ کہا یہ مسلمانوں کا قبرستان، یہاں باغی دفنائے نہیں جاتے۔ نہ کفن ملا نہ جگہ ملی، تو کیا فیصلہ کیا؟ سجاد نے کہا قبر یہی بنے گی، کرتا اس کا کفن بنے گا۔ مسلمانوں کی بستی میں فاطمہ زہرا کی پوتی اسی کرتے میں دفن ہو گئی جو پہنے ہوئے تھے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر سید الوسیع، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بے کفن آقا کو سلام کرو، السلام علی الحسین، مل کے وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ عزادارو جس نیزے پہ میرے آقا حسین کا سر تھا، وہ کربلا سے شام کے راستے میں پتھر میں گڑ گیا۔ سپاہی نے نکالنے کی کوشش کی مگر نیزہ زمین سے نہیں نکلا۔ سپاہی نے شمر سے کہا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ زمین سے نہیں نکلتا۔ شمر نے کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا۔ جانتے ہو شمر نے کیا ظلم کیا؟ شمر نے تازیانہ اٹھایا، پشت سجاد پہ سزار سے برسایا۔ ہائے ماتم بھی کرتے جا، روتے بھی جا۔ امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہ بھولا، سید کی پیٹھ لولا ہو گئی۔ مولا نے پوچھا ظالم کیوں مار رہا ہے؟ شمر نے کہا اپنے بابا سے کہو آگے کیوں نہیں جاتا؟ میرے مظلوم امام جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اٹھے، نیزوں سے گزرتے گئے، دیکھا ارے یہ تو بھیا اکبر کا سر ہے، یہ تو چچا حبیب کا سر ہے۔ نیزوں سے گزرتے گئے، اس نیزے پہ پہنچے جہاں مولا حسین کا سر تھا۔ سر اٹھا کے درد بھرا جملہ کہا بابا بابا اب میری پیٹھ میں طاقت نہ رہی ہے، بابا میری پیٹھ چھلی ہو گئی ہے۔
زخموں پہ تازیانے مارتا ہے بابا اب کیوں نہیں جاتے سنو گے حسین کی کٹی گردن سے کیا آواز آئی سجاد میری سکینہ گر گئی ہے اللہ جانے سید زادی اونٹ سے کیسے گرے اور کارواں سے پیچھے رہ گئی جیسے بی بی زینب نے یہ سنا سکینہ گر گئی ہے سواری سے اتری سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے سکینہ کہاں ہو تمہیں بابا بلا رہے ہیں بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی کو دیکھا سکینہ اس کی گود میں بڑے آرام سے سو رہی ہے بی بی زینب قریب گئی سکینہ کو سینے سے لگایا اس کالے برقعے والی بی بی سے کہا اے بی بی یہ ہماری بچی باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی آج باپ کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ سکون سے کسی کی گود میں سوئی ہے مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے ہماری بچی تو غیروں کی گود میں نہیں سوتی یہ آپ کی گود میں کیسے سو گئی ہے سنو گے جواب تڑپ جاؤ گے اس پردے دار بی بی نے کہا زینب کیسے یہ بچی میری گود میں نہ سوئے میری گود میں تو حسین سوتا تھا آیا میری گود میں تو حسین سوتا تھا بی بی زینب حیران یہ بی بی کون ہے کہا اے بی بی آپ کون ہے آواز آئی زینب نہیں پہچانا میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں جب حسین مدینے سے چلے میں بھی جنت البقیع سے چلی جیسے بی بی نے پہچانا ماں کو سینے سے لگ گئی کہنے لگی اماں اس بچی کو بابا کے بعد کسی نے پیار نہیں دیا اماں بابا کے بعد کبھی تماچوں سے زمین پہ گری کبھی اونٹ سے زمین پہ گری سنو گے سکینہ کو بابا کے سینے سے ظالم نے کیسے اٹھانا معاف کرنا آپ کے گھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اللہ آپ کی بیٹیوں بیٹوں کو سلامت رکھے عزادارو جب شام غریبہ حسین کی لاش سے سکینہ لپٹی ہوئی تھی اے امام زمانہ معاف کرے آپ خون روتے یہ عزادار پانی روتے ہیں مگر معصوم کہتے ہیں مصیبت جتنی بھی سخت ہو ہمارے چاہنے والوں سے چھپایا نہ کرو انہیں پتہ تو چلے ہم پہ کیا گزری ہے سکینہ باپ کے سینے پہ ظالم شمرایا اور سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا بابا کی لاش سے گھسیٹا کان سے زیور نوچے سکینہ کبھی کان پہ ہاتھ کبھی سر پہ ہاتھ نوکے نیزے سے حسین دیکھ رہے ہیں نہ مارے ظالم میری یتیمہ بچی سيعلم الذين ظلموا
ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت و قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں حاضرین مجلس کے بیمار اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، فلسطین میں ظالم ظلم کر رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما، ان کی مدد کرنے والے امریکہ اور تمام مدد کرنے والوں کو ناکام اور نامراد اور نیست و نابود فرما، حزب اللہ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بار الہ ظالم لبنانی حکومت کو اس فعل میں انہیں ناکام فرما، حزب اللہیوں کو کامیابی عطا فرما، ایران، یمن، بحرین، عراق تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، وطن عزیز میں شیعیان حیدر کرار کو کامیابی عطا فرما، ظالم اربعین کو روکنے کی صورت میں کبھی مشی کو روکنے کی صورت میں سازشیں کر رہے ہیں، بار الہ ان عزاداری کے خلاف سازشوں کو ناکام فرما، مومنوں کو کامیابی عطا فرما، زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے مولا آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔